وزیر اعظم کی مشیر قمر زمان قاہرہ اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. کا حصہ ہوتے ہیں لیکن نفرتیں نہیں ہوتی. عمران خان صاحب کی پوری پالیٹکس 4.25 سال حکومت کے اور اب اپوزیشن میں بیٹھ کے وہ جس ڈویژن کی ذکر کر رہے ہیں، جس نفرت کے ساتھ وہ پاکستان کے اندر اپنے مخالفوں کو، اپنی مخالف جماعتوں کو، ان کے ووٹرز کو جس طرح ان کی توہین اور تذلیل کرتے ہیں، یہ رویہ ہمارے نوجوانوں میں بھی، ہمارے معاشرے میں بھی پنپ گیا ہے کہ اب لاجیکل آرگومنٹیشن کی بجائے سینہ زوری سے بات ہوتی ہے. یہ جس طرف سے بھی ہو افسوسناک ہے، تکلیف دہ ہے، اور ایسے رویے ہی بنیادی طور پہ بڑے ڈیبیکلز کا آغاز ہوتے ہیں. یہ کوئی رویہ نہیں ہے کہ آپ اپنے مخالفین کی، اپنے آپ کو تو 22 کروڑ کا نمائندہ کہیں اور اپنے مخالفوں کو جنہیں پاکستان کے عوام نے ہی ووٹ دے کے بھیجا ہوا ہے اور آپ سے زیادہ ووٹ دیے ہوئے ہیں، آپ ان کے مینڈیٹ کو تسلیم نہ کریں. میں اس رویے کی بھی مذمت کرتا ہوں اور بالکل اس ریزالو کا اظہار کر رہا ہوں کہ ہم اپنی حکومت جو ہے اور پاکستان کے عوام اور اداروں کے پیچھے کھڑے ہیں، ساتھ کھڑے ہیں، اور اس دہشت گردانہ مائنڈ سیٹ پہ بھی اور ان کے نیٹ ورک پہ بھی انشاءاللہ تعالی ہم قابو پائیں گے. آج کل روز عمران خان صاحب ایک نیا پریس کانفرنس تو نہیں کرتے، وہ ایک نیا کام انہوں نے شروع کیا ہے. وہ ایک تقریر کر دیتے ہیں اور آپ کے پاس وہ بھیج دیتے ہیں، پھر سارا دن اسی پہ ہمارے میڈیا والے دوست اس پہ بحث کرتے ہیں کہ خان صاحب نے یہ فرما دیا ہے. اور یہ بھی نہیں دیکھتے اکثر دوست کہ خان صاحب نے جو باتیں کی ہیں وہ اکثر باتیں لاجیکلی نہیں ہیں، وہ حقائق کے منافی ہیں، پھر بھی اس پہ بحث شروع کر دی جاتی ہے. ہمارے ہاں یہ میڈیا کا زور تو ہے نا کہ آپ بحث درست ہو یا غلط ہو، لوگوں کے ذہنوں میں رجسٹر ہونا شروع ہو جاتی ہے. مثلا خان صاحب نے یہ فرمایا، بہت ساری باتیں وہ کرتے رہتے. پچھلے دنوں انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جتنے دورے کیے ہیں خارجہ امور کے وزیر کے حوالے سے، میں نے اتنے وزیر اعظم کے دور پہ دورے نہیں کیے تھے. خان صاحب پتہ نہیں کس حوالے میں باتیں کرتے ہیں، اس طرح کی بہت ساری باتیں روز کرتے ہیں کوئی نہ کوئی. کل بھی انہوں نے اسی طرح کی گفتگو کی ہے جو سر پیر نہیں اس کا ملتا. مثلا وزیر خارجہ کا کام بنیادی طور پہ پاکستان میں بیٹھ کے کام کرنا نہیں ہوتا، یہاں بھی بیٹھنا ہوتا ہے، یہاں بھی انہوں نے اپنی پالیسیز لے کے چلنی ہوتی ہیں، لیکن انہوں نے مختلف ممالک کے ساتھ جا کے، مختلف فورمز پہ جا کے پاکستان کا خارجہ محاذ سنبھالنا ہوتا ہے، اور ان کے دورے یقیناً وزیر اعظم سے زیادہ ہوں گے. لیکن جو بات کہنے والی ہے وہ یہ ہے کہ خان صاحب آپ نے ڈپلومیٹک ڈیبیکل کیا تھا. آپ کے دور میں پاکستان کا سفارتی انہدام ہو رہا تھا، آپ پاکستان کو بربادی کی طرف لے کے گئے تھے. ذرا غور کیجئے، باقی معاشی اور سیاسی جو انہدام تھا وہ تو تھا ہی ادارہ جاتی، لیکن سفارتی انہدام کا عالم یہ تھا کہ سعودی عربیہ جیسا ہمارا برادر ملک، خان صاحب حکومت میں آتے ہیں، وہ پاکستان کی مدد ہمیشہ کرتے ہیں، آج بھی کر رہے ہیں، اس وقت بھی انہوں نے کی، اور خان صاحب کو بڑی عزتوں سے نوازا، ان کے دیے ہوئے تحفے بیچ کے ان کی عزتوں کا بہت پاس رکھا. اب ایسی صورت میں کون آپ کی عزت کرے گا؟ لیکن انہوں نے خان صاحب کو اسپیشلی جہاز دے کے بھیجا کہ آپ جا رہے ہیں UN میں. انہوں نے اپنی یہ جسچر آف گڈ ول تھا، لیکن خان صاحب نے امریکہ جا کے جو رویہ اختیار کیا اس سے وہ ناراض ہوئے. وہ ایک غیر متوقع طور پہ اپنا جہاز وڈرا کر کے، اور انہوں نے اپنی ناراضگی کا اظہار بھی کیا. سعودی عرب جیسا آل ویدر فرینڈ جو ہے، ہمیشہ بھائی جو ہے، وہ ناراض کیا. اور پھر امریکہ میں ترکی کے ساتھ پرامز کیا، بات آگے بڑھائی کہ ہم ملائیشیا میں ہونے والی کانفرنس میں شامل ہوں گے، ہونی چاہیے کانفرنس. خود تحرک کیا اور عین وقت پہ اس سے انحراف کر کے ترکی جیسے دوست کو، بھائی کو ناراض کیا، ملائیشیا کو ناراض کیا. چین جو ہمارا آل ویدر فرینڈ ہے، جو مشکل ترین وقت میں ہماری کھل کے مدد کر رہا ہے اور کر رہا تھا اور کرتا رہا ہے، آئندہ بھی یہی توقع ہے. چین کے پروجیکٹ جو تھا سی پیک کا، اس کا جو حشر خان صاحب نے کیا، اس کے اوپر جس طرح کی گفتگو، جس طرح کے کیسز جو اس کو بیک برنر پہ ڈالا، اس سے ان کو ناراض کیا. اور یہ باتیں کوئی نئی میں نہیں کہہ رہا، آپ جانتے ہیں کہ یہ ساری باتیں ایسے ہی ہوئی ہیں.
امریکہ کے ساتھ بلا وجہ آپ نے اپنے تعلقات اور زیادہ خراب کیے. پہلے بھی کوئی بڑے آئیڈیل نہیں تھے لیکن اور زیادہ خراب کیے. مختلف فورمز کے ساتھ وہ فیٹف ہے یا جی ایس پی پلس ہے, وہاں روز پاکستان کو نئی نئی ڈیٹے ملتی رہیں, اور خان صاحب کا اپنا رویہ ایسا تھا کہ خارجہ محاذ پہ ہم آئسولیٹ ہوتے گئے, انہدام کی طرف چلتے گئے, حتیٰ کہ ہندوستان کے وزیر اعظم نے اور ہندوستانی حکومت نے کشمیر کے اوپر نئی قانون سازی کر کے اس کو اپنا پارٹ ڈکلیئر کر لیا, اس کے اندر بہت بڑی تبدیلیاں کر لیں, اور خان صاحب کو دنیا کے کسی ملک کی طرف سے سپورٹ نہیں ملی. او آئی سی کے ساتھ شاہ محمود صاحب نے ناراضگی کا ایک ماحول پیدا کر لیا, اور وہ فورم جو ہے آج بلاول صاحب, ہنا ربانی کھر صاحبہ اور وزیر اعظم صاحب کی قیادت میں آج فعال سفارتکاری کے ذریعے اگر ہم نے پاکستان کے اس خارجہ محاذ کی بنتر کو ٹھیک کیا ہے, اس کے ماحول کو ٹھیک کیا ہے, یہ کر رہے ہیں اور یہ تسلسل کے ساتھ کر رہے ہیں, تو اس پہ اعتراض ہونا شروع ہو گیا ہے بجائے اس کے کہ اس کو اپریشیٹ کیا جائے. بلاول صاحب نے جب سے خارجہ امور کا محاذ سنبھالا ہے, اپنے ورثے کے مطابق, اپنے نانا اور اپنی والدہ کے جو ان کا ویژن تھا اس کے مطابق انہوں نے دنیا بھر میں پاکستان کو مختلف فورمز پہ بہترین نمائندگی کی ہے, اور سارا ملک اور سارا عالم جانتا ہے. وہ فیٹف ہو, وہ جی ایس پی پلس ہو, وہ امریکہ کے ساتھ تعلقات ہوں, وہ یونائٹڈ نیشنز کے ساتھ تعلقات ہوں, وہ آئی ایم ایف, وہ ورلڈ بینک, وہ یو این, وہ فلڈز کے اندر پاکستان کو جس طرح کی فعال سفارتکاری کی ضرورت تھی, ان سارے معاملات میں انہوں نے بھرپور طریقے سے پاکستان کے موقف کو سپورٹ کیا ہے, آگے بڑھایا ہے اور اس کے لیے مدد حاصل کی ہے. پہلی دفعہ امریکیوں نے آزاد کشمیر کو آزاد مانا ہے. پہلی دفعہ یورپی یونین کے ایک اہم ملک نے پاکستان کے اس موقف کی تائید کی ہے. 60 سالوں کے بعد پہلی دفعہ او آئی سی کا وفد سیکرٹری جنرل او آئی سی کی قیادت میں پاکستان آ کے اور لائن آف کنٹرول کے اوپر گیا. میں ان کے ساتھ گیا اور وہ بڑے کھل کے انہوں نے آج جا کے خود لوگوں سے ملے, اپنی آنکھوں سے سارا کچھ دیکھا, اور یہ پاکستان کے موقف کی بڑی بھرپور سپورٹ تھی. یہ اس فعال سفارتکاری کا نتیجہ تھا. اسی طرح اور بہت سارے محاذ ہیں. اور پھر جب بلاول صاحب نے, تکلیف شاید سب کو اس سے ہوئی ہے کہ بلاول صاحب نے جب ہندوستان کے وزیر اعظم اور ہندوستان کے وزیر خارجہ کو بڑا جرت مندانہ لیکن بڑا ہوش مندانہ, بڑا حقائق پہ مبنی موقف دیا, تو اس پہ ساری دنیا میں, یعنی ہندوستان کے اندر تو انہیں تکلیف ہونی تھی اور ہوئی اور بجا ہوئی, ساری دنیا میں اس کو اپریشیٹ کیا گیا کہ پاکستان کا موقف بڑے مناسب طریقے سے انہوں نے پیش کیا. اور یہ صرف پاکستان کا موقف نہیں ہے, یہ ہندوستان کی انتہا پسند حکومت کا صرف کشمیر کے ساتھ, پاکستان کے ساتھ دہشت گردی کو سپورٹ کرنے کے حوالے سے, کشمیر کے اندر دہشت گردی اور انتہا پسندی اور ان کے رائٹس چھیننے کے حوالے سے, قبضے کے حوالے سے, کشمیریوں کے اوپر ایک تسلسل کے ساتھ مظالم اور ایک جیل بنا کے اس کو رکھنے کے حوالے سے, ہندوستان کے اندر مسلمانوں اور دیگر اقلیتوں کے ساتھ ہونے والے سلوک, اور ہندوستان کے اندر جو جمہوریت پسند باقی لوگ ہیں, انتہا پسندانہ مائنڈ سیٹ ہندوؤں کا نہیں ہے. ہم مودی کے اور ان کے ساتھیوں کے اور ان کی جماعت کے انتہا پسندانہ مائنڈ سیٹ کے خلاف لڑ رہے ہیں. ہندوستان کے ساتھ ہمارے قضیے, لڑائیاں اپنی جگہ وہ ضرور حل ہوں گے, لیکن ہمارا کسی مذہب کے ساتھ تنازع نہیں ہے. انتہا پسندانہ مائنڈ سیٹ سے لڑائی ہے, وہ بارڈر کے اس پار ہو یا اس پار ہو یا پاکستان کے اندر ہو, اس کے ساتھ لڑائی ہے. اس کو جب کھل کے جواب دیا, اس پہ بھی بڑی تکلیف ہوئی, حالانکہ اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. کل صدر صاحب نے تو اس کو اپریشیٹ کیا, کاش خان صاحب کو بھی یہ ہمت ہو جاتی. اور اس سے انسان بڑا ہوتا ہے, چھوٹا نہیں ہوتا. لیکن اس پہ بھی ایک شور کہ جی اتنا خرچہ ہو گیا, اتنے ٹور ہو گئے. اور خواتین و حضرات, گزارش یہ ہے کہ بلاول صاحب اپنا خرچ, اپنا ٹریولنگ, سارا ٹوٹل اخراجات اپنے خود برداشت کرتے ہیں.
یہ بات ہم نے کہنی نہیں تھی، بتانی نہیں تھی، کرنے کی ضرورت نہیں تھی، نہ ہمیں اس کی اجازت دیتے ہیں وہ، لیکن یہ کار کرنی اس لیے پڑ گئی ہے کہ اس کے اوپر سوالات اٹھائے گئے کہ جی اتنے اربوں کا خرچہ ہو گیا، اتنا فلاں ہو گیا۔ یقیناً باہر اگر آپ کے سرکاری ملازمین جاتے ہیں، آپ کے عملہ جاتا ہے، ان کے اخراجات ہوتے ہیں، لیکن کیا سیریں کرنے جاتے ہیں؟ ان پچھلے 6 مہینے میں ان کی سفارتکاری کے نتیجے میں پاکستان کو کتنا فائدہ ہوا ہے؟ باقی جس طرح میں نے عرض کیا، وہ IMF کے ساتھ ہمارا معاہدہ ریوائیو ہوا، پاکستان کو روز کسی نہ کسی ملک سے کبھی تیل کے رنگ میں، کبھی گیس کے رنگ میں، کبھی سپورٹ کے رنگ میں مدد چاہیے، اور یہ ایک فعال سفارتکاری کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ وزیر اعظم صاحب بھی اس پہ مسلسل کوشش کر رہے ہیں، ہر وقت اس پہ لگے رہتے ہیں، اور جو ہمارا فارن آفس ہے وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب اور ہنا ربانی صاحبہ کی قیادت میں ہر وقت اس کا معاملے میں، اور پاکستان اس میں کامیابیاں حاصل کر رہا ہے، بجائے اس کے کہ آپ اس کو اپریشیٹ کریں۔ اس پہ چلے نہیں برداشت ہوتا تو خاموش ہو جائیں، اس کو بھی کنڈیم کرنا ہے۔ یعنی باہر سورج چڑھا ہوا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں دھوپ اندھیرا ہے، اور آپ پاکستان پہ حملہ آور ہوتے جا رہے ہیں، یہ مناسب نہیں ہے، ہم اس کی بھی مذمت کرتے ہیں۔ اور یہ جو ڈپلومیٹک ڈبیکل کے بعد ہمیں اس کے لیے بڑی محنت درکار ہوتی ہے، یہ جو ریٹرو فٹنگ ہوتی ہے نا، کہ آپ ایک عمارت تعمیر کرنی ہو، نئی عمارت تعمیر کرنا کمپیریٹیولی کم محنت کا، بڑی محنت، بڑے وسائل چاہیے ہوتے ہیں، لیکن نسبتاً اس میں آپ کے پاس آزادی ہوتی ہے کام کرنے کی۔ ریٹرو فٹنگ ایک بنی بنائی عمارت جب خراب ہو جاتی ہے تو اس کو درست کرنے کے لیے آپ کو زیادہ توجہ، زیادہ محنت اور زیادہ تجربہ کاری کی ضرورت ہوتی ہے۔ آج اگر ہم وہ استعمال کر رہے ہیں اور پاکستان کی اس جو ہمارا سفارتی محاذ ہے اس کی ریٹرو فٹنگ کر رہے ہیں، تو خان صاحب اس کو برداشت کیجئے، اس کو اپریشیٹ کیجئے۔ اور میں پاکستان کے نوجوانوں سے بھی کہوں گا، اپنے بہنوں بھائیوں سے بھی کہوں گا کہ اس معاملے کو صرف تعصب کی آنکھ سے نہ دیکھیے گا، حقائق کھول کے رکھیے۔ آپ کا تعلق کسی بھی جماعت سے ہے، میرا تعلق کسی بھی جماعت سے ہے، لوگوں کی پرفارمنس دیکھیے۔ ہم اگر خان صاحب پہ اعتراض کرتے ہیں یا وہ ہم پہ اعتراض کرتے ہیں تو اس کا انالیسس ضرور کیجئے، کیونکہ جب تک ہم ٹھنڈے دل سے چیزوں کے تجزیہ نہیں کریں گے، حقائق نہیں جانیں گے، ہم سرابوں کے پیچھے بھاگتے رہیں گے۔ خواتین و حضرات، خواب دیکھنا کوئی جرم نہیں ہے، خوابوں کے بغیر قومیں نہیں بنا کرتی، افراد آگے نہیں بڑھ سکتے۔ سیاسی جماعتیں خواب دکھاتی ہیں، قومیں خواب دیکھتی ہیں، لیکن ڈریمز اینڈ ڈیلیوژنز میں فرق ہوتا ہے۔ خوابوں کی تعبیر ڈھونڈی جاتی ہے اور سرابوں کے پیچھے بھاگتے بھاگتے انسان